بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ادبستان میں خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر اپڈیٹ پر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک شاہ سلجوق، مصنف اسلم راہی M.A۔ سمرقند کے حاکم شہاب الدین کی بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے سلطان ملک شاہ سلجوقی اپنے لشکر کے ساتھ نیشا پور سے نکلا۔ اپنی غیر موجودگی میں سلطنت کا نظام چلانے کے لیے اس نے نظام الملک توسی کو نیشا پور چھوڑا اور خود ترمز کا رخ کیا۔ بڑے بڑے سالار جن میں ارسلان، قیم الدولہ، بدران اور برسک تھے وہ سلطان کے ہم رکاب تھے۔ دوسری جانب سمرقند کے حاکم شہاب الدین نے سمرقند اور اس کے گرد و نواح پر قبضہ کرنے کے بعد اپنی بغاوت اور سرکشی میں مزید توسیع کی اور جنوب کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے اس نے ترمز شہر پر قبضہ کر لیا۔ شہاب الدین ایک قسمت آزما شخص تھا۔ بغاوت کرتے وقت وہ سلطان کے ساتھ اپنے رشتے تک کو فراموش کر گیا تھا۔ سلطان جب ترمز کے قریب کے نزدیک پہنچا تو سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے شہاب الدین اپنے لشکر کو وہاں پہلے سے استوار کر چکا تھا۔ سلطان نے شہاب الدین کی بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے اور اسے ٹکرانے میں تاخیر نہیں کی۔ اس کے سامنے جاتے ہی اپنے لشکر کی صفوں کو سلطان نے استوار کرنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی سلطان کے کہنے پر لشکر میں جنگ کے طبل بھی بول اٹھے۔ لشکر کے 3 برابر حصے تھے۔ ایک حصہ سلطان نے اپنے پاس رکھا اور چند چھوٹے سالاروں کو اپنے نائب کی حیثیت سے سلطان نے اپنے حصے میں شامل کیا۔ ایک حصے کی کمانداری ارسلان کے پاس تھی۔ بدران اس کے نائب کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ تیسرے حصے کی کمانداری قیم الدولہ کو سونپی گئی اور برسک اس کی مدد کے لیے اس کے ساتھ تھا۔ صفیں درست ہو چکی تب سلطان کے کہنے پر پورے لشکر نے ایک ساتھ خداوند قدوس کی کبریائی کی تکبیریں بلند کی۔ اس کے بعد شہاب الدین کو سبق سکھانے کے لیے سلطان ملک شاہ سلجوقی نے خود حملہ آور ہونے کی ابتدا کی۔ تکبیریں بلند کرنے کے بعد سلطان نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ پھر وہ باغی لشکر پر بحروں پر شہر و نگر میں انتقامی نفرتوں کی آگ کھڑی کرتے قسمتوں کے حروف خواہ اور وقت کی تاریخ اور کے اوراق میں جرات مندی کی خونی چکیاں چلا دینے والے سرکش و بے زنجیر جذبوں کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ سلطان کے حملہ آور ہونے کے ساتھ ہی ارسلان اور بدران نے بھی تکبیریں بلند کی۔ پھر وہ بھی دونوں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دشمن کے بائیں پہلو پر حیات کی مشعلوں کو بجھاتے بے سر و سامانی کے دیار کھڑے کر کے راشع تاریخ کرتے فضا کی کرب دوام بستیوں کو مٹانے اور ساحلوں تک کو بے نشان کر دینے والی موت کی گونجتی چاپ کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ ساتھ ہی قیم الدولہ اور برسک بھی حرکت میں آئے اور وہ شہاب الدین کے لشکر کے بائیں پہلو پر خوابوں کو سرابوں شاداب مناظر کو مجبوری کے ہیولوں اور بقائے جان کے کف دوستی کو زہر بکھیرتے فطرت کے منفی عمل کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ شہاب الدین نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ سلطان کے علاوہ دائیں بائیں سے ارسلان، قیم الدولہ، بدران اور برسک کے حملوں کو روکے، لیکن سلطان اور اس کے سپہ سالار کے ایسے حملے زوردار تھے کہ انہیں روکنا ایسے ہی تھا جیسے طغیانی پر آئے ہوئے ساگر کے سامنے ریت کا بند باندھنے کی کوشش کی جائے۔ سلطان اور اس کے لشکری بڑی تیزی کے ساتھ رزمگاہ کو جہنم کا پرتو بناتے جا رہے تھے۔ شیشہ جان ساغر روح کو ریزہ ریزہ کرنے کی ابتدا کر چکے تھے۔ دونوں لشکریوں کے ٹکرانے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین کی کوکھ خون کے طوفانوں کی زد میں آ گئی ہو یا میدانوں کا زیور ٹوٹی کہانیوں اور بکھرے قصوں میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا ہو۔ بڑی تیزی کے ساتھ سلطان ملک شاہ سلجوقی، ارسلان، قیم الدولہ، بدران اور برسک نے باغی شہاب الدین کے لشکر کی تنظیم کی تزئین اور ضبط و ربط کے سارے بندھن توڑنے شروع کر دیے اور اس کے لشکر کی صفوں میں خون کا نہ ختم ہونے والا کھیل شروع کر دیا۔ شروع میں شہاب الدین اور اس کے لشکری بڑھ کر حملہ آور ہونا شروع ہوئے، لیکن جس وقت انہوں نے دیکھا کہ ملک شاہ سلجوقی اور اس کے سالاروں کی طرف سے ایسا دباؤ پڑ رہا ہے جسے روکنا ان کے بس کی بات نہیں رہی،
تب ان کی حالت خوف کی جلتے دشت میں وحشتوں کی چادر اوڑے عناصر اور پستے ستم رسیدہ لوگوں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی۔ پھر شہاب الدین نے دیکھا کہ سلطان اور اس کے سالاروں کے حملوں کو روکنا اس کے بس کی بات نہیں رہی تو پسپا ہوا اور تمس شہر میں محصور ہو گیا۔ سلطان نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ بڑی سختی سے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ تمس ایک ایسا قدیم شہر تھا اور اس کی فصیلیں بڑی پختہ اور مضبوط اور مستحکم تھیں۔ شہاب الدین کا خیال تھا کہ محاصرہ جب طول پکڑے گا تو سلطان ملک شاہ سلجوقی محاصرے کی طوالت سے تنگ آ کر واپس نیشاپور کی طرف چلا جائے گا، لیکن سلطان نے بڑی شدت بڑی سختی کے ساتھ محاصرہ کیا، نہ کسی کو قلعے سے نکل کر باہر جانے کی اجازت دی، نہ باہر سے کوئی شے قلعے کے اندر جانے دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دن بدن ترمس شہر کے لوگوں میں مایوسی اور شہاب الدین سے متعلق بدگمانیاں پھیلنے لگیں۔ شہاب الدین اور اس کے لشکر نے جب دیکھا کہ آہستہ آہستہ شہر کے مکین بھی اس کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں اور ایک نہ ایک روز وہ لمحہ بھی آ سکتا ہے کہ شہر کے لوگ ان کے خلاف کھلی بغاوت کر سکتے ہیں، اس صورتحال سے بچنے کے لیے شہاب الدین اور اس کے لشکریوں کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ ہتھیار ڈال دیں اور سلطان سے اپنے کیے کی معافی مانگے۔ اس مقصد کے لیے اپنے کچھ سفیر شہاب الدین نے سلطان کی طرف روانہ کیے اور سلطان سے التماس کی کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے اور سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگنا چاہتا ہے۔ سلطان نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور شہاب الدین کو ملنے اور ملاقات کرنے کا موقع فراہم کر دیا۔ یہ اجازت ملنے کے بعد اپنے چند محافظوں کے ساتھ شہاب الدین شہر سے نکل کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جس وقت اسے سلطان کے سامنے لایا گیا، سب نے دیکھا کہ وہ زخم خوردہ زبان، قتل گاہوں کے مقروض میدان جیسا چپ فضاؤں کے ماتم میں کئی کٹی شاخوں کے قصوں جیسا ویران اور ریزہ ریزہ ہوتے وقت ریت کے گھروندوں میں ہواؤں کے نوحوں جیسا افسردہ تھا۔ سلطان کچھ دیر تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر طنزیہ انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تیری عمر کی کل کمائی یہ بغاوت ہے جو تو نے میرے خلاف کر دی۔ تو کیوں خواہشوں کی شہنائی کے تعاقب میں بھاگتا رہا؟ تو نے میری عزت اپنی رسوائی کی بھی کوئی پرواہ نہ کی۔ میں نے سمرقند کا والی تمہیں اس لیے بنایا تھا کہ شمال کی طرف سے اگر کوئی دشمن حملہ آور ہو تو تم اس کے سامنے فصیل بن کر رہو، لیکن تو نے مسلم تہذیب کا دل پارا پارا علم و ثقافت کے گہوارہ کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا۔ میں نے تجھے سمرقند میں افتوں کے آنچلوں کا امین اور مزرم خیر و شرع میں محبت کی فصیلیں کھڑی کرنے کے لیے یہاں کا والی مقرر کیا تھا، لیکن تو نے سلطنت کے تقدس اور خوابوں کی عصمت تک کا بھی کوئی خیال نہ کیا۔ تو نے زندگی کی حلاوتوں اور رفاقتوں کے امین چہروں کو پامال کر کے رکھ دیا۔ تو جانتا ہے نیشاپور میں مجھے ارسلان کی سخت ضرورت تھی، جہاں کہیں بھی مہم درپیش ہوئی یہ آڑے وقت ہر ٹیڑھے کام کو سیدھا کرنے کی ہمت اور جرأت رکھتا ہے، مگر میں نے تیرے کہنے پر، تیری فرمائش پر اسے تمہارے پاس نیشاپور سے سمرقند بھیجا، اس خواہش کے ساتھ کہ تیرے ماتحت جو لشکر یہاں کام کرتا ہے یہ ان کی بہترین تربیت کر لے گا، اور شمال کی طرف سے اگر کوئی وحشی گروہ مسلمانوں کے ان علاقوں پر حملہ آور ہوتا ہے تو تیرے ساتھ مل کر ارسلان مسلمانوں کے شہروں اور بستیوں کا خوب تحفظ کرے گا، لیکن تو نے اس کا یہ صلہ دیا، تو خود ارسلان کے خون کا پیاسا بن گیا، اس کی زندگی اور محنت کا دشمن ہوا، اس کے لیے داروسن کی داستانیں کیوں کھڑی کر دی؟ کیوں؟ سلطان نے بھڑکیلے لہجے تھوڑی دیر کے لیے رکا، دوبارہ بڑی قہرمانیت میں شہاب الدین کی طرف دیکھتے ہوئے سلطان کہہ رہا تھا، شہاب الدین تو سارے رشتوں کو فراموش کر کے مشیت کے راستوں سے بھٹک کر سلطنت میں امراض پیدا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ مہیب طاغونی قوتوں کی زد میں آ کر تو نے نفرتوں کی طوفانوں اور اناد کی آگ بھرے افسوسناک ابواب کھڑے کرنے شروع کر دیے۔ دیکھ میں تجھے کچھ نہیں کہتا، تو نے سب سے زیادہ ظلم و جبر ارسلان کے ساتھ کیے ہیں، اس کے اہل خانہ کا خاتمہ کیا ہے، لہذا تیرا معاملہ میں اسی کے سپرد کرتا ہوں، جو فیصلہ یہ تمہارے متعلق کرے گا میرے لیے آخری ہوگا۔ پھر ارسلان کی طرف دیکھتے ہوئے سلطان کہنے لگا، ارسلان میرے بیٹے، شہاب الدین کا معاملہ میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، کرو اس کا کیا فیصلہ کرتے ہو۔ ارسلان نے بڑے غور سے شہاب الدین کی طرف دیکھنے لگا۔ شہاب الدین کی آنکھوں میں اس لمحہ عاجزی اور دور تک معذرت طلبی کی پرچھائیاں تھیں۔ تھوڑی دیر تک ارسلان اسے گھورنے کے انداز میں دیکھتا رہا، پھر سلطان نے
پھر سلطان کی طرف مڑتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، وقت کی فرہنگ میں نفرتوں کے رنگ بھرنا بڑا آسان ہے، لیکن ہوس کی خواہش اور نفس کی ملامتوں سے بھرے دل کی پیاسی زمین میں محبت کی داستان رقم کرنا بڑا مشکل اور محال ہے۔ گو اس شہاب الدین نے ظلمتوں کی چھاؤں تلے میری زیست کے مرکز و محور کو توڑا، میرے اہل خانہ کا خاتمہ کر کے اس نے میری زندگی کو زنگ آلود آئینے میں اور ڈوبتے سورج کی مناظر سے بھی بدتر بنائے رکھا۔ لیکن اس کے سارے مظالم، اس کی ان ساری کدورتوں کو پس پش ڈالتے ہوئے سلطان محترم، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ ارسلان کے ان الفاظ پر شہاب الدین کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، جبکہ سلطان کچھ دیر تک عجیب سے انداز میں ارسلان کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر تنبیہ بھری آواز میں وہ شہاب الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، شہاب الدین، یہ ارسلان کی فراخ دلی ہے کہ تمہاری مظالم، تمہاری دشمنی کو فراموش کرتے ہوئے یہ تمہیں معاف کر چکا ہے، اور انتہائی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا تمہیں معاف کر دینا تمہارے لیے عبرت خیزی اور درس آمیزی کا باعث بننا چاہیے۔ شہاب الدین، تمہارا جرم یقیناً ناقابل معافی تھا۔ میری نگاہوں میں تم گردن زنی تھے، لیکن تمہارے معافی مانگنے کے انداز اور پھر ارسلان کے تمہیں معاف کر دینے کے باعث میں تمہیں سمرقند کی امارت پر بحال رکھتا ہوں، اور اس ساتھ ہی تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ آئندہ اگر تم نے کوئی ایسی حرکت کی تو یاد رکھنا تمہارا انجام بڑا عبرت خیز ہو کے رہے گا۔ یاد رکھنا، جو لوگ اپنی دھرتی پر اندھیرا پھیلاتے ہیں زندگی کے افق پر دکھ کا آسیب بن جاتے ہیں۔ وہ لوگ اپنی ملت صبح کاذب کے دھندلکوں میں تنہا چمکنے والے ستارے کی روشنی میں رس گھولتے ہیں۔ جو لوگ اپنی قوم کی شادمان گلی کوچوں میں درد کے بستر کھولتے ہیں اور اپنے معصوم لوگوں کے ماحول میں مزاج خاک سے نا آشنا موسموں کی طرح زبان پر جھوٹ کے ذائقوں کے رنگ سجاتے ہیں، وہ ایک طرح سے ملت کی شعلہ فشاں آنکھوں کو بے نور کرتے ہیں، اخوت کے چاند کو گہناتے ہیں، اپنے وطن کی ہواؤں کو سم آلودہ کرتے ہیں، اور اپنی دھرتی پر پنجر پن کے سسکتے خواب سجاتے ہیں۔ شہاب الدین، آج جو ہم ستارہ راہبری بن کر جس قسم کی رہنمائی لوگوں کی کریں گے وہی ہماری نسلوں کا ورثہ ہوگا۔ اگر ہم ظلم شب کے بانی بن کر اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ظلم و جہالت کے در کھولیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں ہمارا نام لے کر ہم پر تھوکیں گی، ہم پر لعنت کریں گی۔ اور اگر ہم خیر و آشتی کے طالب بن کر انصاف، محبت، نیکی اور سچائی کی وراثت اپنے پیچھے چھوڑیں گے تو یاد رکھنا ہماری آنے والی نسلیں اپنی تاریخ کے اوراق میں ہمارے نام سنہری حروف سے فخریہ انداز میں لکھیں گی۔ شہاب الدین، تم نے بغاوت کھڑی کر کے ایک کبیر فعل کا ارتکاب کیا ہے۔ ارسلان بھی تمہیں معاف کر چکا ہے، میں بھی تمہیں معاف کرتے ہوئے سمرقند کی امارت پر بحال کر چکا ہوں، مگر یاد رکھنا کہ اس سرائے خانہ دنیا میں قبولیت کی ساعتیں روز روز نہیں ملتی۔ بے لحاظی سے بھری اس دنیا کے تعلق کے گھنے جنگل میں خوابوں کی اچھی تعبیریں بار بار نصیب نہیں ہوتی۔ جو موقع تمہیں ملا ہے اس سے فائدہ اٹھانا، اور آئندہ کسی کے کہنے پر یا اپنے ضمیر کے بہکاوے پر بھٹکنے کی کوشش نہ کرنا۔ اب جاؤ، تم سمرقند کی طرف کوچ کرنے کی تیاری کرو۔ اس کے ساتھ ہی شہاب الدین وہاں سے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند کی طرف کوچ کر گیا، جب کہ سلطان نے اپنے لشکریوں کو سستانے کا موقع فراہم کرنے کے لیے اور جنگ میں زخمی ہونے والوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ترمش شہر سے باہر ہی پڑاؤ کر لیا تھا۔ ترمش شہر کے نواح میں پڑاؤ کے دوران سلطان کی خدمت میں مختلف سمتوں سے اس کے مخبر حاضر ہوئے، جنہوں نے سلطان کی سلطنت کے اطراف میں نمودار ہونے والی تبدیلیوں سے سلطان کو آگاہ کیا۔ پہلی خبر دیار بکر سے متعلق تھی، جہاں ایک شخص ابن مروان حکمران تھا۔ یہ شخص حلب کے حکمران مسلم بن قریش کا امزاد تھا۔ اس سے متعلق سلطان کو اطلاع دی گئی کہ یہ حکمران آپ کی رعایا پر ظلم کرنے کے ساتھ ساتھ سلطنت کے خلاف بھی ساز باز کرنے میں مصروف ہے۔ اپنے لوگوں سے خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ اس کا سلوک بہتر نہیں، اور آمد کے نصرانی حکمران کے ساتھ اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ اسی کے ساتھ مل کر وہ اسلامی سلطنت کے خلاف ساز باز کرنے پر تلا ہوا ہے۔ دوسری خبر جو مخبروں نے دی وہ بغداد سے متعلق تھی۔ بغداد میں سلطان کے وزیر اور مشیر اعلیٰ نظام الملک طوسی کا داماد ابو منصور خلیفہ بغداد کا وزیر تھا۔ سلطان کو اس کے مخبروں نے ترمش شہر کے باہر یہ اطلاع بھی دی کہ خلیفہ بغداد نے ابو منصور کو وزارت سے معزول کر دیا ہے۔
کبھی ابو منصور کا باپ ابو نصر محمد بھی خلیفہ بغداد کا وزیر ہوا کرتا تھا، لیکن اسے بھی معزول کر دیا گیا تھا۔ یہ خبریں سننے کے بعد سلطان نے اپنے سارے سالاروں کو طلب کر لیا۔ جب سارے سالار اس کی خدمت میں حاضر ہوئے تب انہیں مخاطب کرتے ہوئے سلطان نے وہ ساری تفصیل انہیں بتا دی جو تھوڑی دیر قبل مخبروں نے اسے دی تھی۔ سارے حالات اپنے سالاروں کو بتانے کے بعد سلطان نے کوئی فیصلہ کیا، پھر وہ ان سب کو مخاطب کر کے دوبارہ کہہ رہا تھا، عزیزان من، لشکر تھوڑی دیر تک یہاں سے پڑاؤ ختم کر کے کوچ کر جائے گا۔ میں اسی حصے کے ساتھ جس نے جنگ میں میری کمانداری میں کام کیا ہے اصفہان کا رخ کروں گا۔ ابھی تھوڑی دیر تک میں کچھ تیز رفتار قاصد بغداد کی طرف روانہ کروں گا اور نظام الملک توسی کے داماد ابو منصور کی طرف پیغام بھیجواتا ہوں کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اصفہان پہنچ جائے۔ قیم الدولہ بھی میرے ساتھ جائے گا اور جو لشکر اس جنگ میں اس کے ماتحت کام کرتا رہا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ گویا لشکر کے دو حصوں کو لے کر میں اور قیم الدولہ اصفہان کا رخ کر جائیں گے۔ ارسلان میرے بیٹے، اس کے بعد ساری ذمہ داری تم پر پڑتی ہے۔ تم برسک اور بدران کے ساتھ لشکر کے دوسرے حصے کو لے کر نشاپور کی طرف چلے جانا۔ حالات پر کڑی نگاہ رکھنا، وہاں پہلے سے نظام الملک توسی موجود ہے اور میری غیر موجودگی میں وہ سلطنت کے کام کو احسن طریقے سے چلاتا رہے گا۔ اس سلسلے میں اگر اسے تمہاری طرف سے مدد کی ضرورت ہو تو فی الفور اس کی مدد کرنا۔ اس فیصلے کے بعد سلطان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، پھر اس نے لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان اور قیم الدولہ دونوں اپنے حصوں کے لشکر کو لے کر اصفہان کا رخ کر رہے تھے، جبکہ ارسلان لشکر کے باقی دو حصوں کو لے کر برسک اور بدران کے ساتھ نیشاپور کا رخ کر رہا تھا۔